آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا پوچھے گی، تو انہوں نے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایک اپنا سیکورٹی کا افسر تھا، اس کو پی ایس او کہتے تھے، پرسنل سیکورٹی، وہ ساتھ گیا، وہ اس کو ملنے، میں نے اس کو کہا بھائی یار ایسے بات کر لینا، اس نے سمجھا یہ کون سی ہے، یہ بھی کیا بات کرے گی، وہ کنارے لے گئی مجھے۔ تو بخدا آپ سے کہتا ہوں، اس نے کہا کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ گئی تھی، اس تلک پر نہیں جانا، میں مسلمان ہوں۔ اس نے اپنا نام بتایا، نام نہیں بتاتا، پتہ نہیں بیچاری کو کیا کریں گے۔ اس نے کہا میں صحافی ہوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں پاکستان کے لیے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگی کہ ادھر جا کر کہہ دیجئے پاکستان محفوظ اور مضبوط ہے تو ہندوستان کا 12 کروڑ مسلمان محفوظ ہے، اگر پاکستان کو ہے تو ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، جو پاکستان کی صورتحال، اس وجہ سے مودی کو یہ جرأت ہوئی ہے، یوگی کو یہ جرأت ہوئی ہے، گاؤں رکشا کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا جا کر نیٹ پہ جائے اور جا کر دیکھیں کہ آپ وہاں کس طرح مارا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ مجھے اس یہ صرف 20 کروڑ کا نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان یہ ارد گرد کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی جو مملکت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ہے، اس کے بعد سب سے بڑا انعام ہے یہ مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے پاکستان بنایا۔ ایک مرد مجاہد، کلین شیو تھا، وہ سگار پیتا تھا، انگریزی لباس پہنتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو منتخب کیا۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بہت کچھ باتیں لوگ کرتے تھے، لیکن ایک فرقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اسی کے ہاتھ ہوا یہ، اس پر بڑے الزام لگتے تھے بھٹو صاحب پر۔ تو میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تشویش ہونی چاہیے نا، میری تشویش بجائے، اس پر مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے اس پروسیس کی بات کی ہے، ایک جوڈیشل کو کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو، میں پھر کہتا ہوں جوڈیشل کو ہے یہ۔ اب دیکھیے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، ایک تو 3 رکنی بینچ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، بے شک میرے ساتھی ناراض ہو کہ عمران خان یا جہانگیر ترین کا بھی یہی فیٹ ہو، پھر اس ملک میں بچے گا کون؟ وہ جو کل وزیر اعظم بنے گا، ہی ول بی پپٹ پرائم منسٹر۔ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم فرشتے 4 چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ میں فرشتہ ہوں، اگر میں نے کوئی غلطی نہیں کرنی تو پھر اس کا دوزخ اور جنت کا پھر اللہ میاں نے بنایا کیوں ہے وہ، کہ اس معاشرے کے اندر رہ کر لوگوں نے چلنا ہے آگے۔ آپ کون وزیر اعظم رہے گا میرے بھائی اس ملک کے اندر؟ ہر روز اب پھر وہ بنیں گے جو ٹانگے کی سواریوں والے۔ بھائی اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جانا مقصود ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے میں نے جنرل پاشا صاحب سے بھی بات کی تھی جب وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، یہاں 2 گھنٹے ان کی میری میٹنگ ہوئی، میرے بارے میں اسی طرح کے الزامات لگائے گئے کہ اینٹی پاکستانی ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں مجھے یہ سرٹیفکیٹ؟ میں نے کہا میں اسی بات سے چڑھتا ہوں آپ سے، میں بائی کنوکشن پاکستانی ہوں، آپ بائی ڈیفالٹ پاکستانی ہیں۔ بہرحال بعد میں انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کسی نے غلط اطلاعات فراہم کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو گزارش کر رہے ہیں، یہ جو اس ملک کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیا نا محب وطن اور غیر محب وطن کے، یہ ڈرامہ بازی بند ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا کوئی وزیر اعظم، وہ کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں سوچنا کہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ سب سے بڑے اس ملک کے دشمن ہیں وہ لوگ۔ اور میں جس کے میری ماں سری نگر کی رہنے والی ہے، میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی، میرے باپ کے رشتہ دار بھی اس طرف ہے، وہ لوگ بھی ہندوستانی افواج کے تشدد کا نشانہ بنے۔ میری بیوی کے چچا ہے وہاں سے، ان کے بھی میری بیوی کے رشتہ دار بھی، وہ رہنے والی ادھر کی ہے، میرا باپ ادھر کا ہے، اس کے بیوی کے رشتہ دار ہے۔ وہ آئے، میں نے پوچھا کیا ہوا ان کو، کہنے لگے مجھے پکڑ کے لے گئے، 60 دن مجھے جو ہے آنکھوں کے آگے پٹی باندھی، وہاں ایک اسٹیڈیم ہے اس میں بارہ مولے میں۔ تو لیفٹنٹ کو اچھے بڑے مطلب جو لوگ ہیں بڑے اچھے مطلب فیملی کے اچھے خاندانی لوگ ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھا، کہہ لیں مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مجھ پر تشدد بھی کیا گیا تھا، میری نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ تو مجھ سے پوچھا تم چاہتے کیا؟ میں نے کہا آزادی۔ ٹھیک ہے، میرا حلقہ انتخاب ایل او سی کے اوپر ہے، اور جو سب سے زیادہ جو
ہے نا یہ جو نازک صاحب ہوا سری نگر روڈ اسی پر ہے وہ چکوٹھی. اب یہ بات کرنی یہ کہ بات کرنی اب یہی پرابلم ہے یہاں پر. مجھے کسی نے کہا جی وہ آپ چینل 24 دیکھیں اس پر آپ کے خلاف کی بات. میں نے کہا یار بند کرو گھاسی خام کا آدمی کو جب ایک گناہ نہیں کیا تو اور غصہ آئے گا آدمی. تو میں نہیں سنتا. میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں اپنے بھائیوں سے یہ بات کروں گا, اہل قلم سے یہ بات کروں گا میں جا کر. ان سے کیوں کروں میں جن کا سفر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو بچائیں اس سے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ آئے اس ملک میں. جو بات نکلی ہے منہ سے اس کو اسی طرح سے بیان کریں, اپنے ذہن کو لڑا کر اس خبر کو آگے نہ بنائیں. اسے پوچھ لے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ میں لکھنا چاہتا. میں ادھر اپنا 2 انگریزی اخبار کے ڈان کے اور نیوز کے زمانے میں تھے, وہ میں پچھلے وقت میں نے کوئی بات کی, پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے پھر کہا, مجھے فون کیا دونوں نے چھاپنے سے پہلے, اس نے کہا کہ کہیں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ پیش آ جائے, ہم یہ چھاپے. میں نے کہا نہیں آپ چھاپیں اس کو جو میں نے آپ سے بات کی ہے. عرض میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس سوچ و بچار جو میری ہے اس پر وہ جو لوگ میڈیا میں آ کر باتیں کرتے ان سے مختلف ہے. مجھے اس ملک کی سلامتی, اس کی بقا کی فکر ہے. اور کل جو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی وہاں پہ, جو لوگ چاہتے تھے وہ بات ہو, وہ گفتگو کرے, انہوں نے اس کی یکسر تردید کی وہاں پر. جو میڈیا میں لوگ سننا چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف سکت لا مالا, ایک آدمی نے جب ایک گناہ نہیں کیا ہوا, وہ انسان ہے, اس کے منہ سے زبان سے تلخ بات بھی نکل سکتی اس کے منہ سے. جو اس کے متلاشی تھے کہ ہم یہ بات کریں گے اس کے خلاف, ان کی کل امیدوں پر اوس پڑ گئی جو اسے گفتگو کی. ایک ادارہ جس کو لوگ ہمیشہ شامل کراتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور اس کی تردید کی. یہ کیا ہاں ہاں اچھا, مجھے جیو کی طرف سے بھی ایک فون آیا, ان کے ایک سینئر صحافی کی طرف سے. انہوں نے کہا رائے صاحب یہ میں نے آپ کی پوری تقریر سن لی, اور اس میں یہ بات ہی نہیں ہے, میں تحقیقات کرواؤں گا کہ یہ کیسے آیا اور میں آپ کو اس پہ بھی لوں گا. اس دوران ایک اور چینل نے بھی آگے جن کی آپس میں ہے, انہوں نے کہا ان کا اپنا کوئی موٹیو ہوں گے. تو میں نے کہا میں نے تردید کی ہے اس کی, اور وہ جو ادارہ ہے جس کی طرف سے یہ جو نیوز پیپر کا جو گروپ ہے اس کی طرف سے انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ نے بات کہی نہیں ہے, ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کون صاحب تھے؟ میں نے کہا جی چونکہ آپ کے آپس میں رائیولری, مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کس لیے خام کا بات ادھر رہے گی اور میں ایک اور کہنا میں کنٹروورسی پہ پڑ جاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے اتنا. میں اچھا میرے بارے میں ہے, میں جب ہوتا ہوں تو میں بات کھلی کر جاتا ہوں. تو لوگ میرے منہ میں اکثر ہوتا ہے منہ میں وہ زبان, میں نے کہا یار اتنا سادہ تو میں نہیں کہ آپ میرے منہ میں بات ڈالے اور اٹھ کر جو ہے, یہ پتہ ہے بھٹ صاحب کو, یہ سارے لوگ مجھے منع کرتے رہتے ہیں ذرا کنٹرول کیا کرو. تو جی جی جنگ, انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی نہیں ہے. اب وہ جنگ میں ایک جنگ کی وہ خبر نہیں ہے, ایک نیوز ایجنسی کی خبر ہے, اور جو انگریزی اخبار اس کے ایڈ میں جو ہے وہ لکھا ایجنسیز, انہوں نے اس کا نام نہیں, تو جنگ میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اب جن اخباری نمائندے یہاں پر موجود اخبارات میں اس میں یہ بات ہی نہیں ہے, اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں, اور میں مذمت کرتا ہوں, اور میں اس کی تحقیق بھی کروں گا تاکہ, اور ان سے بھی کہوں گا بھی ان سے مالکان سے کہ اس کی تحقیقات کروائیں کہ یہ ایسا ہے. بات تو ادھر آ گئی اس کی, تختہ بشک میں بن گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے, ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے, جبی پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی, کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا, بتایا درد میں کمی نہیں آئی. پاکستان کے ساتھ یہ درد, یہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے, نہ کبھی کمزور ہوں گے جب تک زندہ ہوں میں میری اولاد. یہ ایسی باتوں سے جو ہے نا یہ نہیں, اور میں ان سے جو لوگ اس پہ پیچھے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں نہ کیا کریں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب, ایک تو یہ ہے کہ
کہ پاکستان بھر سے جتنے لوگ آئے ہیں آپ کا ہم شکریہ اس بات پہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی واحد حکومت ہے جس نے پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر میں اس اخبار کو یا اس چینل کو اشتہار دیا جائیں گے جو وہاں کے ورکر کو تنخواہ دے گا، جس پر میں پوری کمیونٹی کی جانب سے پاکستان بھر کی، بلکہ میں اس میں اور کروں کہ جو ہماری جو فاؤنڈیشن ہے پریس، اس کو ہم مالی طور پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس کو فاؤنڈیشن کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جس میں کمرشل ایریاز ہیں ان کو زمین دیں گے، پیسے دیں گے، وہ وہاں پر بنائیں تاکہ وہ ان کا جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس لیے صحافی اور یہ عوامی نمائندہ یہ مالی طور پر اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی قیمت نہ لگا سکے۔ میں سچی بات آپ کو کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری تنخواہ کتنی؟ 39,500 کتنی ہے جی؟ 39,500 تنخواہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی 39,500 ہے۔ ہم نے کچھ بڑھائی، اپوزیشن نے شور بچا دیا۔ میں نے کہا بھائی میں انسان ہوں نا، میری بھی فیملی لائف ہے، میں نے کسی شادی بیاہ میں جانا ہے، کوئی غمی خوشی میں شریک ہونا، تو میں کیا سرکاری پیسے تو دیتا رہوں گا؟ میں نے کچھ نہیں دینا۔ اب بات یہ کہ مجھ پر پابندی ہے، میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کل بحیثیت کشمیری پریس کانفرنس کی جن کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے، پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میرا ملک ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس پر تشویش ہے۔ اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی۔ پینما کیس کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف آج یوم تشکر منا رہی ہے۔ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی نے جلسہ گاہ میں 30,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ انتظامیہ کے مطابق 9,500 کرسیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ کرسیاں لگ گئیں، اسٹیج سج گیا، انتظار ہے تو بس کھلاڑیوں کی آمد کا۔ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کے جلسہ یوم تشکر کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق جلسہ گاہ میں 30,000 جبکہ انتظامیہ کے مطابق 9,500 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جلسے کے لیے شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک کا وقت مانگا گیا ہے۔ جلسے سے چیئرمین تحریک انصاف اہم خطاب کریں گے، جنہوں نے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے رات گئے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریڈ گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے زبردست آتش بازی بھی کی گئی۔ جلسے کے موقع پر اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جلسے کی سیکیورٹی کے لیے 1600 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ جلسہ گاہ میں داخلے کے لیے 3 راستے بنائے گئے ہیں اور کسی بھی شخص کو بغیر تلاشی جلسہ گاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلسے میں خواتین کے لیے الگ انکلوجر بنایا گیا ہے، جہاں خواتین پولیس اہلکاروں کے ساتھ پی ٹی آئی کے رضاکار بھی تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق جلسے کے دوران عام شہریوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی جائے گی اور ایکسپریس وے اور مری روڈ پر ٹریفک رواں رہے گی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریوں کا احوال جانیں گے پریڈ گراؤنڈ میں موجود جیو نیوز کے نمائندے احمد سبحان سے۔ احمد سبحان، بتایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر 5 بجے آغاز ہوگا جلسے کا، تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی ہے، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس کارکنان کی آمد کے سلسلے کی اور کس وقت خطاب کریں گے پی ٹی آئی چیئرمین؟ جی بالکل، جس طرح سے یہاں پہ جلسہ گاہ میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس ٹائم پہ آپ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج موجود ہے اور یہاں پہ تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ اسٹیج سیٹ ہو چکا ہے، جو ادھر لائٹنگ کا انتظام ہے، جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ کرسیاں لگا دی گئی تھیں، خاردار تاریں لگا کے تمام تر اطراف سے جو جلسہ گاہ ہے اس کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر اس ٹائم پہ کارکنان بھی مختلف شہروں سے آنا شروع ہو گئی۔ یہاں پہ بیشتر ہمیں کارکنان جو آپ کو دکھائی دیے وہ کے پی کے سے یہاں پہ آئے ہوئے
हुए हैं। इस टाइम पे तादाद कम है कारकुनान की क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, काफ़ी शिद्दत है गर्मी की। लेकिन जिस तरह से अब जलसे के आगाज़ का टाइम जो कि 5 बजे का दिया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने वर्कर्स को जलसागाह में, ठीक है, अभी कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी भी हुई लेकिन इस वक्त बारिश का सिलसिला रुका है, एक बार फिर से ज़रा हब्स हो गया इस्लामाबाद शहर में। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुभान, इस बारे में आपसे जानते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की 2 कारकुन लड़कियां अपनी मंगनी छोड़कर तहरीक इंसाफ के जलसे में पहुंच गईं। अहवाल बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मोना खान। जी, तहरीक इंसाफ के जलसे का पंडाल सज चुका है और यहाँ पर इस वक्त मौजूद है खवातीन के इंक्लोजर में। यहाँ पर अब खवातीन का रश शुरू हो चुका है, लोग आना शुरू हो चुके हैं। एक हमारे साथ बच्चियाँ हैं 2 और ये इतना यूनिक किस्म का वाक़या है कि इन बच्चियों की आज मंगनी थी और जिनके साथ उनकी मंगनी थी वो नून लीग से थे और ये पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इनकी मदर ने कहा कि आप मंगनी किसी और दिन रख लें, लेकिन जो लड़के वाले थे वो नून लीग को सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि हम आज ही मंगनी रखेंगे। तो इमरान खान के जलसे के बायस उन्होंने आज मंगनी ही तोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। हम इमरान साहब को सपोर्ट करते हैं, हम इमरान साहब के लिए आए हैं क्योंकि उसकी खुशी हमारी खुशी है। हम अपनी कुर्बानी इमरान साहब के लिए दे सकते हैं। जो भी खैर रिश्ते बहुत सारे हैं। बिल्कुल, नून लीग वर्सेस पीटीआई, रिश्ता ही टूट गया और अब इनका ये कहना है कि रिश्ता भी बच्चियों का वहाँ पे होगा जो इमरान खान को सपोर्ट करते होंगे। जी, इस्लामाबाद में पीटीआई के यौम तशक्कुर जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिले रवाना हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, बन्नू, सवात समेत दीगर शहरों से तहरीक इंसाफ के यौम तशक्कुर जलसे में शिरकत के लिए काफिले रवाना हैं। DIK में सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह से कई गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का काफिला मुमताज़ाबाद से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। गुजरावाला में कंगनीवाला से PTI कारकुनों का काफिला साबिक MP जफरुल्लाह चीमा और अली अशरफ मुगल की क़यादत में रवाना हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों से भी PTI के जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं अगला वज़ीर आज़म कौन, शेख रशीद या शाहिद खाकान अब्बासी। शेख रशीद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब मंगल को किया जाएगा। कागजात नामजदगी कल 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। स्पीकर कागजात की जांच पड़ताल पीर के दोपहर 3 बजे करेंगे। ऑपोजिशन का मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के लिए खुर्शीद शाह की जानिब से राबतों का सिलसिला जारी है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन यूसुफ, तफसीलन अपडेट कीजिएगा, अब तक क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो जमा कराने का कागजात नामजदगी वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी के हसूल का जो काम है मरहला है वो इस वक्त जारी है और शेख रशीद अहमद ने अपने हमरा बाबर अवान के हमरा आकर अपने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं और उनका कहना है कि अपोजिशन का कल मुश्तरका इजलास हो रहा है जिसमें जो भी अगर फैसला हुआ मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के हवाले से तो वो उस पर राजी होंगे और उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के मुताबिक अहम रहनुमाओं का इस वक्त एक अहम इजलास भी हुआ स्पीकर चेंबर में और इस वक्त कागजात नामजदगी लेने का जो सिलसिला है वो जारी है। कल दोपहर 2 बजे तक ये जारी रहेगा जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली जो है कागजात की 3 बजे से कल जांच पड़ताल शुरू करेंगे और परसों यानी 1 अगस्त को 3 बजे ही कौमी असम्बली नया कायदे ऐवान और वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब करेगी। सही, कागजात नामजदगी कल 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे और स्पीकर कागजात की जांच पड़ताल पीर की 3 बजे तक करेंगे। आपने अपडेट किया नौशीन यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वजीर आजम के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार सामने लाने पर ऑपोजिशन तकसीम हो गई है। 2 ऑपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार शेख रशीद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शेख रशीद पर अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर कहते हैं कि शेख रशीद की नामजदगी पर इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। शेख रशीद ऑपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार नहीं है। मुतफ़िका उम्मीदवार का फैसला कल ऑपोजिशन के इजलास में ही होगा। दूसरी तरफ कौमी वतन पार्टी का कहना है कि तय हुआ था कि मुश्तरका उम्मीदवार का फैसला तमाम जमातें मिलकर करेंगी। जबकि शेख रशीद अहमद का कहना है कि कल ऑपोजिशन के इजलास में वज़ारत उज़्मा का मुतफ़िका उम्मीदवार सामने लाने की कोशिश की जाएगी। ऑपोजिशन का उम्मीदवार मैं बनूं या कोई और,
متفقہ ہونا چاہیے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پینما سے بڑا کیس حدیبیہ پیپرز ملز کا ہے۔ شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی پر مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے خلاف صرف اقامے کا کیس نہیں، 19 ریفرنسز نیب میں جا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے نامزد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے عوامی نیشنل پارٹی سے رابطہ کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ رات ANP کے رہنما حاجی غلام احمد بلور کو ٹیلی فون کیا اور ان سے وزارت عظمیٰ کے لیے حمایت کی درخواست کی۔ ذرائع کے مطابق نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون نے MQM پاکستان سے بھی رابطہ کیا اور نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی حمایت کی درخواست کی گئی ہے۔ MQM پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM نے جواب دیا کہ اگر وزیر اعظم کا امیدوار خود بات کرنے آئے گا تو بات کریں گے، جس کے بعد نون لیگ کے شیخ آفتاب اور عبدالقادر بلوچ کراچی جانے کا امکان ہے ان دونوں رہنماؤں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں کیا ہوگا؟ نون لیگ اور اتحادیوں کے پاس کتنے ووٹ ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر نون لیگ کو نیا وزیر اعظم بنانے سے روک سکتی ہیں؟ نمبر گیم کیا کہتا ہے، سب جاننے کے لیے بے چین ہے۔ 342 کے ایوان میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 172 ووٹ درکار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 188 ارکان ہیں۔ اتحادیوں کو ملا کر نون لیگ کے پاس 214 ووٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے ایک بار پھر قومی اسمبلی سے رجوع کرے گی، جس کے لیے اسے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 4 کے تحت قومی اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں کی اکثریت درکار ہوگی۔ قومی اسمبلی میں موجودہ پارٹی پوزیشن کو دیکھا جائے تو 342 نشستوں میں سے وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی سے قبل 189 نشستیں مسلم لیگ نواز کے پاس تھیں، جو اب 188 ہو گئی ہیں۔ سابق حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 47، پاکستان تحریک انصاف کی 33، متحدہ قومی موومنٹ کی 24، جمعیت علماء اسلام فے کی 13، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی 5، جماعت اسلامی کی 4، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی 3، نیشنل پیپلز پارٹی کی 2، پاکستان مسلم لیگ کاف کی 2، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایوان زیری میں 2 نشستیں ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی شیرپاؤ، پاکستان مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی، عوامی مسلم لیگ، عوامی جمہوری اتحاد پاکستان اور آل پاکستان مسلم لیگ کی قومی اسمبلی میں 1 نشست پر نمائندگی ہے، جبکہ 9 نشستیں آزاد امیدواروں کے پاس ہیں۔ حکومتی سپورٹ کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ کو اپنے 188 ممبران کے علاوہ JUI فے کے 13، مسلم لیگ فنکشنل کے 5، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 3، نیشنل پیپلز پارٹی کے 2، نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ ضیاء اور BNP مینگل کے ممبران کی سپورٹ حاصل ہے، جس سے ان کی ایوان میں عددی قوت 214 بنتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھا جائے تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی 47، تحریک انصاف 33، متحدہ قومی موومنٹ 24، جماعت اسلامی 4، مسلم لیگ کاف 2، عوامی نیشنل پارٹی 2، قومی وطن پارٹی، عوامی مسلم لیگ، عوامی جمہوری اتحاد اور آل پاکستان مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پر بھی آ جائیں تو ان کی کل قوت 116 بنتی ہے۔ آزاد امیدوار اس کے علاوہ ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 2013 کو دیکھا جائے تو اس وقت وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے مسلم لیگ نواز کے امیدوار یعنی میاں نواز شریف کے خلاف تحریک انصاف نے جاوید ہاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مخدوم امین فہیم کو کھڑا کیا تھا۔ اس وقت میاں نواز شریف 244 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ جاوید ہاشمی نے PTI کی طرف سے 31 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مخدوم امین فہیم نے 42 ووٹ حاصل کیے تھے۔ نواز شریف کے نااہل ہونے سے اس وقت قومی اسمبلی میں NA 120 کے علاوہ 2 نشستیں اور خالی ہیں، جس میں فاٹا کی NA 38 پر اب تک انتخابات نہیں ہوئے، جبکہ NA 260 کوئٹہ چاغی کے ضمنی انتخاب میں JUI فے جیت چکی ہے، لیکن حلف نہ اٹھائے جانے کے باعث یہ سیٹ اب بھی خالی تصور کی جائے گی۔ اس وقت پشاور میں قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سے نہیں کی اور ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی بھی تو کنسلٹیشن کے ساتھ ہوگی۔ بس ابھی دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، کیوں ہر ایک چیز کیوں بنتی ہے۔